على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد چمنستان ابوالحسنی کے خوشچینوں، بڑی ہی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ آج ہمارے درمیان بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین گرامی قدر جناب مولانا الیاس بھٹکل ندوی مدد اللہ العالی استاذ جامعہ اسلامیہ بھٹکل تشریف رکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ مولانا کے رہنما خطاب سے مستفید ہوں گے۔ قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ مولانا کو رہنما خطاب کے لیے دعوت دیں، ہم گزارش کرتے ہیں برادران فرحان اللہ سے کہ وہ آئیں اور اپنی تلاوت سے نشست کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور
يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. ہماری خوشی اس وقت مزید دوبالا ہو جاتی ہے کہ ہمارے درمیان گرامی قدر جناب مولانا عمیر الصدیق ندوی مدد اللہ العالی بھی تشریف رکھتے ہیں. قبل اس کے کہ ہم گرامی قدر جناب مولانا عمیر الصدیق ندوی مدد اللہ العالی سے کے رہنما خطاب سے مستفید ہوں، ہم گرامی قدر جناب مولانا الیاس بھٹکلی ندوی مدد اللہ العالی کو کے رہنما خطاب سے مستفید ہوں گے. آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، تاہم شخصیت سے شناسائی کے لیے مختصراً ایک تعارف پیش کیا جاتا ہے. آپ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے مایہ ناز استاد تفسیر و حدیث ہیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی کے بانی و جنرل سیکریٹری ہیں. ملک بھر میں بہت کم مدت میں علی پبلک اسکول کے نام سے تعلیمی اداروں کا جال بچھانے والے ممبر مسلم پرسنل لا بورڈ اور چیف ایڈیٹر ماہنامہ ارمغان ہیں. آپ کا میدان عمل دعوت ہے، انداز نرالا ہے، طریقہ نیا ہے. آپ کی عالمیت تک کی تعلیم جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں ہوئی. 1889 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فضیلت کیا. دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شورا کے رکن ہیں. عالمی رابطہ ادب اسلامی کرناٹک، گوا، کیرلا اور کل ہند پیام انسانیت کرناٹک کے جنرل سیکریٹری ہیں. ہمارے لیے یہ بہت ہی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان مولانا تشریف رکھتے ہیں. ہم بسط ادب و احترام گرامی قدر جناب مولانا الیاس بھٹکلی ندوی مدد اللہ العالی سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم طالبان علوم نبوت کو اپنے رہنما خطاب سے مستفید فرمائیں. الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات، اصل خطاب تو ہمارے حضرت مولانا عمیر صدیق ندوی صاحب کا ہوگا اور بڑا پرمخ بھی ہوگا، جامع بھی ہوگا انشاءاللہ اور مؤثر بھی ہوگا. میں ان کے ساتھ ان کے معاون کے طور پر حاضر ہوا تھا کہ ان کا خطاب سننا اور مستفید ہونا ہے، لیکن اتفاق سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک جگہ جانا ہے، ایک نشست ہے، وہاں شریک ہونا ہے 7:45 بجے. ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک تمہید بھی نہیں باندھی جا سکتی، اس لیے میں تمہید اور اختتام اور خطاب سب اپنی طرف سے جو میرے لیے ہے میں مولانا عمیر صاحب کے حوالے کروں گا. آپ انشاءاللہ واقعی محسوس کریں گے کہ فکر ابو الحسن، فکر دارالعلوم ندوۃ العلماء، ہماری جو تحریک ندوۃ العلماء، اس تعلق سے جو باتیں بھی انشاءاللہ سامنے آئیں گی بڑی آپ کے لیے کام کی انشاءاللہ ہوں گی. 2-4 منٹ جو بچے ہیں میں حکم کی تعمیل میں ہمارے محترم مولانا وثیق صاحب ندوی اور شیخ ابرار صاحب ندوی کی حکم کی تعمیل میں ایک آپ کے بڑے بھائی کی حیثیت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے والدین نے بڑی تمناؤں سے ہم کو مدرسے میں داخل کیا. ہمیں ان کے پیش نظر
دنیا دار بنانا، انٹلیکچوئل بنانا، کمائی کا ذریعہ بنانے کا ذریعہ بننے کے لیے انہوں نے نہیں بھیجا۔ سب کے پیش نظر، ہمارے والدین کے پیش نظر کہ میرا بچہ دینی تعلیم حاصل کرے، دین کے داعی بنے، دین کے مبلغ بنے، دین کی خدمت کرنے والا بنے۔ اب ان کی تمناؤں کو ہم کہاں تک پورا کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک خود اپنے گریبان میں منہ ڈالے، وہ محسوس کر سکتا ہے کہ میں کہاں تک اس میں کامیاب ہوں۔ آج جو ہے عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے گاؤں میں، ہمارے برادری میں، ہمارے معاشرے میں، ہم جس شہر میں رہتے ہیں 2-4 علماء بھی نہیں تھے۔ آج سینکڑوں علماء ہیں، لیکن وہ 2 اور 4 علماء آج کے سینکڑوں علماء پر بھاری تھے۔ آج ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا اس کا جائزہ لینا چاہیے، وہ مؤثر کیوں بنے، ان کو یاد کیوں کیا جاتا ہے۔ آج ہم کو عالم بھی نہیں سمجھا جاتا، ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہمارا ظاہر بھی نہیں، باطن تو دور کی بات ہے۔ خود ہمیں اپنے دینی تعلیم پر اعتماد نہیں ہے۔ میں بلا مبالغہ کہوں گا، اس وقت مدارس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے فارغین کو اپنی دینی تعلیم پر خود اعتمادی حاصل ہو۔ پورے مسائل یہی سے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں، دنیا داروں کو دیکھ کر، کالجز کے بچوں کو دیکھ کر، یونیورسٹیوں کی فارغین کو دیکھ کر للچائی نگاہوں سے ہم سوچتے ہیں کاش ہم ان کی طرح یونیورسٹیوں میں جاتے، اور جا رہے ہیں۔ 10 کا ایگزام ہم نے نہیں دیا، PUC کا ایگزام نہیں دیا، ہمارے مسائل نہیں کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے جب یونیورسٹیوں میں، ہم کالجوں میں جاتے ہیں، اپنی پہچان بھولتے ہیں۔ مجھے معاف فرمائیں، میں کئی یونیورسٹیوں میں ہندوستان کی گیا مولانا، مجھے خون کے آنسو رونے کی جو ہے نوبت آئی، جس حالت میں ہم نے اپنے علماء کو وہاں پر ان یونیورسٹیوں میں دیکھا۔ دین کی بدنامی کا ذریعہ بن رہا ہو، اپنے والدین کی بدنامی کا ذریعہ نہیں۔ ایسی حالت میں ہے، ایسی بدتر حالت میں ہے، مجھے معاف فرمائیں، وہاں کی یونیورسٹیوں کے بچے نہیں، سیکنڈوں میں، منٹوں میں وہ اپنی حیثیت بھول گئے۔ 14 سال یہاں رہ کر جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا، 14 گھنٹے میں اس کو انہوں نے کھو دیا۔ کوئی ایک آدھ ہوگا یونیورسٹی میں گیا، وہ اپنی شناخت کے ساتھ باقی رہا ہو۔ 99.9% طلبہ، مجھے معاف فرمائیں، وہ اپنی حیثیت کو بھول گئے۔ وہ زیادہ مجرم ہیں، دین کو سمجھا، دین میں آئے، دینی تعلیم کو حاصل کیا، پھر اس کی انہوں نے ناقدری کی۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے جو بے سر و سامانی کے ساتھ مدرسوں میں رہے، جن سے کوئی امید نہیں تھی۔ میں دسیوں مثالیں، میں صدیق صاحب تو ہزاروں مثال دے سکتے ہیں، پڑھنے کے زمانے میں جن کی مطابق تصور نہیں تھا، دور دور تک گمان نہیں تھا کہ کچھ کام کر سکے گی۔ اللہ نے ان سے نہ ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اللہ نے ان سے کام کیا، اور جن کے تعلق سے ہمیں امید تھی، یقین تھا ہمارے اساتذہ کو کہ آگے جا کے کچھ کام کرے گا، آج وہ کیا کہتے ہیں، گمنامی میں ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کہیں نام بھی آتا ہے، بدنامی کے ساتھ نام آتا ہے۔ ان سب کا خلاصہ کیا نکلا؟ ہماری صلاحیتیں ہم سے کام نہیں لے گی، ہماری لیاقت ہم سے کام نہیں لے گی، ہماری ذہانت ہم سے دنیا کے میدان میں دین کا کام نہیں لے گی۔ دین کا کام اگر لے گی تو اللہ کی توفیق لے گی، اور اللہ کی توفیق کن چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے کیا محرکات ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، ہمیں تھوڑا سا سوانح کو پڑھ کے اپنے بزرگوں کی دیکھنا پڑے گا۔ قدر مشترک کیا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے آپ خود ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ذہین ترین علماء میں تو علامہ انور شاہ کشمیری کا نام آتا، آخری درجے کے ذہین تھے۔ حضرت خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، ہمارے حضرت مولانا کا نام نہیں آیا۔ ایک اوسط درجے کے طالب علم تھے، روز کا پڑھا پورا یاد نہیں رہتا تھا۔ ادھر ادھر مت جائیے، قریب میں ہمارے حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب کو دیکھیے، ان کی گواہی مولانا عمیر صاحب دیں گے، پڑھنے کے زمانے میں کیا تھے، اوسط سے بھی کم رہے ہوں گے۔ کہاں سے اللہ نے کہاں تک پہنچا دیا ہے؟ ان کے ساتھیوں میں ذہین نہیں تھے، آخری درجے کے ذہانت والے تھے، جو ملک کو چلا سکتے تھے، دنیا کو چلا سکتے تھے، لیکن آج ان کا نام کہیں نہیں ہے۔ کس چیز نے ان کو ممتاز کیا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کس چیز نے ممتاز کیا؟ دنیا کچھ بھی کہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا مجدد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔
کون سے مدرسے کے آخری درجے کے وہ کیا تھے، وہ فارغ تھے؟ کس چیز نے ان کو ممتاز کیا؟ عزیزو، تین چیزوں کے ساتھ انسان جو ہے کچھ امید کر سکتا ہے کہ اللہ اس سے کام لے گا. اس کی سخت ترین ضرورت ہے. وہ ہے اصل چیز تو اللہ کی توفیق، اور اللہ کی توفیق کو کھینچنے والی اور لانے والی چیز اگر کوئی ہے تو والدین کی اور اساتذہ کی دعائیں. وہ دعائیں جو دل سے نکلے، جو دل سے نکلنے والی دعائیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں. اور دوسری چیز تڑپ اور کڑن. امت کی، انسانیت کی جتنی تڑپ اور کڑن رہے گی، اللہ اتنا ہمارا درجہ اس دنیا کے اندر بھی بلند کرے گا اور ہم سے کام لے گا. اور تیسری چیز ہے عمل. دعائیں والدین کی، اساتذہ کی اور سب لوگوں کی. اور دوسری چیز کون سی؟ تڑپ اور کڑن. اور تیسری چیز کون سی چیز؟ عمل. عمل نے سب کو ممتاز کیا. آج عمل میں ہم کہاں ہیں؟ ایک جماعت میں جو ہے چلہ لگانے والا نہیں، 3 دن لگانے والا ہمارے عالم فاضل سے میں سمجھتا ہوں 10 گنا نہیں 100 گنا بڑا ہوا ہے. اخلاق میں، ایمان میں، اعمال میں، نوافل میں، سنن میں، مستحبات میں. آج ہم سے تو فرائض ادا نہیں ہوتے. جتنی دعائیں یاد ہیں ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ سنن اور نوافل کا عمل کہاں ہے؟ تہجد تو دور کی بات، جماعت کے ساتھ نماز ہم میں کون پابندی کے ساتھ کہہ سکتا ہے؟ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 50 سال کی عمر نہیں تھی، 49 ایئرز، 4 بڑی جنگیں، ایک ہفتہ سکون کے ساتھ وہ اپنی دارالسلطنت میں نہیں رہے، سری لنکا پٹن میں نہیں رہے. مسجد تعمیر کی، انہوں نے کہا، بزرگوں کا ایک بڑا مجمع تھا مسجد اعلیٰ کی تعمیر کے بعد، کہا کہ آج اس مسجد کی پہلی امامت کون کریں گے؟ صاحب ترتیب کوئی کریں گے. ان کو امید تھی کہ بہت سارے لوگ ہوں گے، پورا نکالنا پڑے گا، اس میں سے کوئی انتخاب کرنا پڑے گا. سینکڑوں بزرگان دین اور علماء موجود تھے، سب نے اپنا جائزہ لیا. سب نے کہا معاف فرمائیں، ہمیں یقین نہیں کہ ہم صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بلوغ کے بعد کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جس کی جو ہے کوئی جماعت نہ چھوٹی ہو. ایک اللہ کا بندہ، کوئی ایک عالم بھی اپنے متعلق یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکا. انہوں نے کہا مجبوراً جو ہے مصلی پر کھڑے ہو کر مجھے خواہی نہ خواہی اپنا راز پاس کرنا پڑ رہا ہے. الحمدللہ میں صاحب ترتیب. جنگوں میں ان کے متعلق سوچا جا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو شاید ان کے لیے نماز معاف کر سکتا تھا، دین کے لیے، اسلام کے لیے. اللہ نے معاف نہیں کیا. جماعت تو بڑی بات، کہا نہیں. ایک دن کی ان کی جو ہے تلاوت کا ناغہ نہیں ہوا. جس دن شہید ہوئے معلوم ہوا آس پاس میں جو ہے فوج محاصرہ کیے ہوئے، اس دن ان کی تہجد بھی نہیں چھوٹی. اس دن ان کی کیا نہیں چھوٹی؟ سنتیں بھی نہیں چھوٹی، تلاوت بھی نہیں چھوٹی، خیرات کا جو معمول تھا وہ نہیں چھوٹا. انسان چاہے تو. ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ تھے، کتاب لکھنے کے لیے کہا ہم سے، ٹیپو سلطان شہید پر. ہم نے کتاب جب مکمل کی، اللہ کے حکم سے، توفیق سے، کہا کہ مسودہ آئیے ہم دیکھیں گے. یہ مسودہ ہم لے کے آئے، وہاں عبدالعزیز صاحب کے ساتھ گئے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. اتنی دعائیں زبان سے بار بار نکل رہی تھی، ہم آپ کے لیے کیا دیں، ہم آپ کے لیے کیا کریں. سر پہ ہاتھ رکھا کہ اس کو ہم دارالمصنفین شائع کریں گے اور اس کو ہم یہ کریں گے، اس کا اجرا ہم خود کریں گے. میں نے کہا، مجھ سے پوچھا کیا 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 انعام دے؟ بولے لیا تم کو کیا انعام؟ میں نے کہا حضرت آپ میرے لیے دعا کیجیے. کہنے لگے جس دن سے ہم نے آپ کو کتاب لکھنے کے لیے کہا، کوئی دن ناغہ نہیں گیا کہ ہم نے آپ کا نام لے کے دعا نہ کی ہو. اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اس دن سے کوئی دن خالی نہیں گیا کہ ہم نے ٹیپو سلطان کے لیے دعا نہ کی ہو. اللہ اکبر. کہنے لگے میں روزانہ 11 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں اور اپنے متعلقین کو بخشتا ہوں. اور اس پہ سلطان ٹیپو ان کے والدین بھی ہیں. جو شخص اتنا مصروف 50 اور 60 روزانہ خطوط مولانا خود پڑھتے تھے اور خود لکھواتے تھے. یہ نہیں کہ عمر صاحب کے حوالے کر دیا اس کا جواب دیجیے، ایسے نہیں کرتے تھے مہاراج مولانا. جملہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے املا کرواتے تھے، اس کا کیا مرتبہ ہے، کیا جملہ لکھنا ہے، آخر میں کیا ہونا چاہیے. 4 گھنٹے روزانہ تصنیفات کے لیے، تحقیق اور تصنیف کے لیے 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک مولانا کا وقت تھا. 2 پارے سے زیادہ تلاوت کرتے تھے. کوئی سنت و مستحب اور نفل نماز نہیں چھوٹتی تھی. تہجد میں آدھے گھنٹے سے زیادہ دعا کے اندر مشغول رہتے تھے. ایک اتنا بڑا انسان
اثر پار عوام سے ملنا، مغرب پار لوگوں سے ملنا، یہ وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی 11 مرتبہ سے زیادہ جو ہے کم جو ہے سورہ یاسین ختم نہیں کی، اور جمعہ کا دن میں 13 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا. نتیجہ کیا ہوا؟ المرء مع من احب کی طرح المرء مع ما تلا مع ما قرأ مع ما عمل. نتیجہ کیا ہوا؟ زندگی پر قرآن مجید کہتے رہے، پڑھتے رہے اور سورہ یاسین سے سب سے زیادہ محبت رہی. جس دن انتقال ہوا، جس وقت انتقال ہوا، زبان مبارک پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین جاری کر دی. معمول تھا سورہ کہف پڑھنے کا، اچانک کہہ دیا نہیں آج ہم یاسین پڑھیں گے. یاسین پڑھتے پڑھتے فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ایسے بیٹھے ایسا ہو گیا، انتقال ہو گیا سیکنڈوں کے اندر. اس سے زیادہ قابل رشک موت کس کی ہو سکتی ہے؟ ہم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، ہم حافظ ہیں، کون سی دعائیں پڑھتے مجھے معاف کیجیے، کتنی دعائیں ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو 50 دعاؤں سے کم دعائیں یاد ہوں گی. لیکن آج اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ آج میں نے 10 دعائیں کم از کم پڑھی ہیں؟ 20%. آپ فجر کی نماز کو ہم اٹھتے ہیں، مسجد جانے تک کم از کم 13 دعائیں ہماری ہیں جس کو بھی پڑھنا ہے. میں سمجھتا ہوں میکسیمم 99% طلبہ کو دعائیں یاد ہیں. لیکن کون ایک کے ساتھ کہہ سکتا ہے؟ بتائیے. دعائیں کیا امتحان میں سنانے کے لیے، امتحان میں لکھنے کے لیے؟ وہ طالب علم جو 100 دعائیں یاد رکھتا ہے اور ایک دعا بھی نہیں پڑھتا، اس سے اچھا ہے وہ طالب علم جس کو صرف 2 دعائیں یاد ہے اور زندگی بھر پڑھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پر قرآن مجید میں جزاء بما کانوا یعلمون نہیں فرمایا. کہیں ہے؟ کہیں نہیں ہے قرآن مجید میں. جزا ملے گی، ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا. جزاء بما کانوا یعملون. ہماری پہچان علم نہیں ہے. شیطان سے بڑھ کر کون عالم ہے؟ علم کا جو ہے ذخیرہ اس سے بڑھ کر کس کے پاس ہے؟ آج ہماری یہ مؤثر نہیں ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو زندگی میں نافذ نہیں کیا. سنن اور مستحبات اور نوافل تو دور کی بات، فرائض کی حد تک بھی ہم اپنے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نماز 1 سال کے اندر کون سی قضا کی ہوئی ہے. دعائیں تو دور کی بات ہے، تہجد تو دور کی بات ہے. کہاں ہم جو ہے روزانہ کم از کم 5 منٹ صحیح اللہ سے لاڑ پیار سے مناجات کرتے ہیں اپنی مادری زبان میں، جیسے ماں سے مانگتے ہیں اس سے بڑھ کر لاڑ پیار سے. اللہ مجھے یہ چاہیے، میں نہیں جانتا کیسے ملے گا، مجھے ملنا چاہیے، مجھے مطلوب ہے اللہ، تو دے سکتا ہے، تو ہی دے گا، کوئی نہیں دے گا. مجھے عالم بعمل بننا ہے اللہ، میں نہیں جانتا. مجھے حافظ بننا ہے اللہ، میں نہیں جانتا. کس طرح مجھے بننا ہے آپ بنا دیجیے. یہ اللہ کی قدرت ہے. لاڑ پیار سے ہم مانگیں گے، اس سے زیادہ لذت دعائیں مانگتے ہیں کہاں مانگتے ہیں؟ امام صاحب دعا کر رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے. کون سا وقت دن میں 2 منٹ صحیح اپنی مادری زبان میں لاڑ پیار سے جیسے ماں اور ضد کرتے ہیں، ضد سے زیادہ بات اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں لاڑ پیار. اللہ سے بڑھ کر کوئی باپ ہمارے نہیں ہے جن سے ہم لاڑ پیار سے ضد سے مانگ سکے. میں نہیں جانتا، مجھے عالم بننا ہے، مجھے بعمل بننا ہے، مجھے حافظ بننا ہے، مجھے داعی بننا ہے. کیسے بنوں گا میں نہیں جانتا. تیری قدرت صرف یہ نہیں ہے کہ جو پڑھنے جانتا ہو اس کو آپ نے دیا. تیری قدرت کا یہ عالم ہے کہ جو جانتا نہیں، جس کو حرف نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، تو اس سے کام لیتا ہے. تیری قدرت اتنی بڑی ہے، تو مجھ سے کام لے. میں شیطان سے اللہ بچ نہیں سکتا، نفس سے بچ نہیں سکتا، لیکن مجھے بچنا ہے، تجھے بچانا ہے. میں تیرے در پہ پڑا ہوں، میں تیرے در سے نہیں جاؤں گا. 2 منٹ ایسی دعا کیجیے، آپ کو دن بھر میں وہ لذت نہیں ملے گی جو اس 2 منٹ میں دعائیں ملے گی آپ کو. 5 منٹ معمول بنا دیا. عزیز بچوں، عزیز ساتھیوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ کی 24 گھنٹوں میں سب سے کیا کہتے ہیں لذیذ ترین وقت، سب سے محبوب ترین وقت اگر آئے آپ کو انتظار رہے گا آج سے طے، چاہے مغرب بعد ہو چاہے ظہر بعد ہو، سب سے اچھا فجر بعد، فجر سے پہلے سب سے اچھا مادری زبان میں قرآن کی دعائیں سب سے مؤثر، حدیث کی دعائیں سب سے مؤثر. لیکن اپنی ذاتیات، ذاتی چیزیں، ذاتی حوائج، ذاتی ضروریات میں اپنی مادری زبان میں اللہ سے جو ہے رو کی مانگوں گا. بس طے کر لیجیے آج سے ہم میں سے کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا، طالب نہیں ہوگا جو کم از کم روزانہ 5 منٹ اللہ سے راز و نیاز کی رو کر یا رونے کی صورت بنا کر لاڑ پیار سے ضد کر کے اللہ سے نہیں مانگے گا. طے کر دیجیے، پھر دیکھیے آپ اللہ کیسے کام لیں گے. اللہ قادر ہے، نبی نہیں بن سکے گا انسان، رسول نہیں بن سکے گا، مولانا عالمیہ صاحب بن سکتا ہے اللہ چاہے تو. حضرت تھانوی بن سکتے ہیں، بنیں، اللہ بنائیں گے. بنے نہ بنے اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا چاہیے. اللہ ہم سے کام لے، دین کا کام.
صبح سے اٹھ کر شام تک سونے تک، حدیث میں ہم پڑھتے ہیں باوضو سونا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میں سمجھتا ہوں سنتوں میں اس سے کیا کہتے ہیں آسان ترین سنت کوئی نہیں ہے۔ ہر سنت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ بولنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک سنت ایسی ہے کہ اس سنت کے ساتھ وہ سنت جو ہے پورے دن کے ہمارے ہر عمل کو، 24 گھنٹے کے ہر عمل کو عبادت بنا دیتی ہے۔ کون سی سنت ہے؟ باوضو رہنے کی سنت ہے۔ حضرت بلال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جب جنت میں گیا تم میرے ساتھ جنت میں داخل تھے، تم نبی نہیں ہو، کچھ نہیں ہو، لیکن کیا بات ہے، کون سے تمہارے عمل سے اللہ خوش ہوئے؟ میں نہیں جانتا لیکن تمہیں بتانا پڑے گا، لیکن میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل ہوگا تم ابوبکر سے پہلے، صدیق اکبر سے پہلے، عمر فاروق سے پہلے، عائشہ سے پہلے، خدیجہ سے پہلے، فاطمہ سے پہلے تم جو ہے میرے ساتھ جنت میں پہنچ گئے ہو، کوئی عمل نہیں۔ انہوں نے سوچ کے کہا حضرت میں عمل کرتا ہوں، جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں۔ فرمایا یہی وہ عمل ہے جس سے اللہ نے خوش ہو کر جو ہے تم کو جنت میں میرے ساتھ بھیجا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ فرمایا رات کو سوتے وقت جو وضو کر کے سوتا ہے، چاہے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے، پوری رات اس کی عبادت میں شمار ہوتی ہے، اور جب بھی آنکھ کھلتی ہے چاہے بے وضو ہو جائے وہ، اور اس حالت میں وضو کر کے سونے کے دوران اس کی جب آنکھ کھلے گی صبح فجر سے پہلے، وہ سوئے سوئے لیٹے لیٹے جو بھی دل میں مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ آنکھ کھلتی تو فوراً لگتی ہے کیا؟ 2 منٹ 4 منٹ تو لگتی ہی ہیں۔ میں اپنے والدین کے لیے مانگوں، اپنے لیے مانگوں، نسلوں کے لیے مانگوں، امت کے لیے مانگوں، نہیں مانگ سکتا۔ تہجد کو اٹھنے کا موقع نہیں ملا تو کم از کم یہی میری تہجد ہو گئی، تہجد کی دعا تو ہوگی ایڈوانس۔ آج سے طے کر دیجیے آپ وضو کے ساتھ رہیں گے، خود بخود دل میں ایک سکون محسوس کریں گے، نور محسوس کریں گے، ذہن آپ کا گناہ کی طرف نہیں جائے گا، یوٹیوب میں نہیں جائے گا، آپ باوضو رہیں گے، آپ کی زبان پر خود بخود کیا جاری ہو جائے گا؟ ذکر جاری ہو جائے گا، تلاوت جاری ہو جائے گی۔ بار بار وضو ٹوٹے کوئی بات نہیں، درجے سے اٹھ کے جائیں گے حضرت وضو ٹوٹ گیا، چاہے جغرافیہ پڑھنا ہو، چاہے آپ کو ادب پڑھنا ہو، چاہے انشاء پڑھنا ہو، لیکن یہ حدیث سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ دین کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی آپ کو بے وضو نہیں پڑھنا ہے، امتحان میں نہیں جانا ہے، آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے، بے وضو نہیں سونا ہے۔ آپ طے کر دیجئے 2-4 دن اس کی عادت بنا دیجئے، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے وضو ٹوٹے گا آپ کا ذہن فوراً جائے گا، آپ جائیں گے حمام جائیں گے، وضو خانے جائیں گے، پائپ کے پاس جائیں گے، وضو کریں گے، پھر عادت بن جائے گی۔ پہلے عادت ہوتی ہے، اس کے بعد اخلاص آتا ہے۔ آپ شطح کر لیجیے ہم رات کو سوتے وقت بے وضو نہیں سوئیں گے، کر سکتے ہیں؟ دن میں ہمیشہ باوضو رہیں گے، فرق محسوس کریں گے، کوئی ہماری نفل نماز نہیں چھوٹے گی، بار بار بھولتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعہ جلدی پہنچنا ہے، روزانہ ذکر آپ طے کر دیجئے، میں 100 مرتبہ تو اصل چیز ہے۔ آپ چھوٹی سی تسبیح جیب میں رکھیے یا انگلیوں سے کیجیے، یہ نہیں کہتا مسجد میں بیٹھنا ہی ضروری ہے، مسجد سے نکلتے وقت آپ نے تسبیح اٹھائی 33 مرتبہ تیسرا کلمہ، 33 مرتبہ درود شریف، 33 مرتبہ استغفار۔ فجر کی نماز کے بعد کمرے آتے ہیں، مسجد سے متصل تو کسی کا کمرہ ہی نہیں ہے، آرام سے آپ آہستہ آہستہ چلتے آئیں گے، 33 بار میں 133 بار ہو جاتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیے، کوئی بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ غدو و عشیہ، فرشتوں کے آنے کا وقت، اعمال کے پیش ہونے کا وقت، مغرب سے پہلے اور فجر کے بعد، کس دن کے لیے ہے؟ کب پڑھوں؟ دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ خود محسوس کریں گے، ایک بوجھ ہلکا ہو گیا، عجیب و غریب لذت محسوس ہوگی، اللہ سے قریب ہو رہے ہیں۔ پھر یہ 33 مرتبہ خود بخود اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، 133 مرتبہ ہو گیا۔ کم از کم طے کر دیجیے مجھے روزانہ فجر بعد ہر حال میں نیند آئے، اونگ آئے، کچھ بھی آئے، میں پڑھے بغیر نہیں سوؤں گا۔ 33 بار تیسرا کلمہ، 33 بار درود شریف اور 33 بار استغفار۔ سنت جو ہے صورتیں ہیں، کس دن کے لیے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ لکم ما تقدم من ذنبکم وما تأخر، یقین ہے ان سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں، پھر بھی کتنی بار استغفار کر رہے ہیں، رات رات بھر کھڑے ہو رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، کوئی سنت جو ہے سنت نہیں چھوٹ رہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ بغیر پڑھے سوئے ہوں، سورہ ملک پڑھے بغیر سوئے ہوں، سورہ واقعہ پڑھے بغیر سوئے ہوں۔ ہمارے لیے کوئی فضیلت نہیں ہوتی، ہمارے لیے کوئی ثواب کی چیز اللہ نہیں بتاتے، یہی کافی تھا کہ اللہ کے رسول پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
کتنے ہمارے بچے ہیں، کتنے سورہ ملک روزانہ پڑھتے ہیں؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ یاد ہو جائے گا 10 دفعہ پڑھیں گے تو 2 رکعت کے اندر مغرب بعد پڑھیے، دگنا ثواب ملے گا۔ سورہ ملک پڑھنے کا ثواب الگ، تلاوت کرنے کا ثواب الگ، اور نماز میں تلاوت کرنے کا ثواب الگ۔ اس میں کچھ نہ کچھ 2-4 آیتیں پڑھتے ہیں، ایک ثواب ہو جائے گا۔ سورہ واقعہ پڑھی۔ سونے سے پہلے مجھے سورہ سجدہ پڑھنا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں کسی حال میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورہ ملک جو پڑھ کے رات کو سوتا ہے، صبح سے پہلے اس کے انتقال ہو جائے گا، اللہ قبر کے عذاب سے اس کو بچائیں گے۔ جو سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو اللہ زندگی پر فقر و فاقے سے محفوظ رکھیں گے۔ سورہ سجدہ پڑھے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حرام نہیں کیا۔ روزانہ کتنی دفعہ اللہ کے رسول اکرم سورہ یاسین پڑھتے ہوں گے؟ فرمایا مردوں کے پاس پڑھو، موت کی سختی آسان ہوتی ہے۔ زندگی میں موت سے پہلے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ مرتے وقت کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری زبان پر بے ہوشی کی حالت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا جاری کر دیں گے؟ سورہ یاسین جاری کر دیں گے۔ طے کر دیجیے کہ روزانہ مجھے کمرے سے نکلتے وقت میں فجر کو پڑھنا شروع کروں گا، یا مسجد سے فارغ ہو کر کمرے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئیے۔ آپ کا 3 منٹ کا 4 منٹ کا وقفہ ہے تو انشاءاللہ ایک دفعہ سورہ یاسین ہو گیا۔ مغرب بعد ایسا کیجیے تو 4 صورتیں تو ایسی ہو گئی، 5 رکوع، 3 رکوع، 2 رکوع اور 2 رکوع، 8 رکوع، 10 رکوع اور 12 رکوع۔ آدھا پارا تو مفت میں آپ کا تلاوت نہیں بھی کیے تو اس معمول کی وجہ سے ہو گیا۔ کون کریں گے؟ دائی۔ دن میں کم از کم 2 دفعہ سورہ یاسین، سورہ واقعہ اور سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی پابندی۔ رات کو سونے سے پہلے اگر چھوٹ گئی ہے، جب تک اس کو پورا نہیں کریں گے مجھے سونا نہیں ہے۔ کون کر سکتے ہیں؟ کریں گے؟ کرنے۔ اور 2 رکعت تہجد، 2 رکعت میں کہہ رہا ہوں 2 منٹ کی تہجد، چلو جانے دیجیے 1 منٹ کی تہجد۔ آج سمجھ لیجیے کہ کبھی جو ہے 5 بجے اذان ہوتی ہے، کبھی 5:30 بجے ہوتی ہے، کبھی 5:45 بجے ہوتی ہے۔ میں یہی سمجھوں اگر 4:40 پہ ہو رہی ہے تو آج 4:30 پہ ہو رہی ہے، استنجا جانے میں 5 منٹ لگے۔ جو لذت، جو مزہ دن بھر میں اللہ کی عبادت میں فجر سے پہلے کی 2 رکعت میں ہے، کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ تو 2 رکعت پڑھیے، پھر خود بخود 4 رکعت ہو جائے گی۔ 2 رکعت پڑھیے، 2 رکعت کے بعد 2 منٹ اللہ سے مانگی، پھر وہ دن دیکھیے کیسے جا رہا ہے آپ کا۔ ٹھیک سے آپ نے سنا بھی نہیں، درد آپ کو یاد رہ گیا، 10 بار سن کے بھی یاد نہیں رہتا، لیکن وہ برکت کیا ہو جائے گی؟ 2 رکعت تہجد کی آپ طے کر دیجیے کہ انشاءاللہ آج سے موبائل 5 منٹ پہلے لگائیے، 10 منٹ پہلے لگائیے، شیطان اٹھائے گا نہیں۔ طے کر دیا، اللہ سے مانگے، اللہ میں نہیں جانتا کیسے اٹھنا، آپ کو اٹھانا ہے، آپ کو پڑھانا ہے، آپ کو دعا کرانا ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ میں آپ کے در سے جاؤں گا نہیں، میں اس کے بغیر مانوں گا نہیں، اللہ مجھے پڑھانا ہے۔ آپ طے کر دیجیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ وقت کے ولی بن جائیں گے۔ اللہ آپ سے وہ کام لے گا، آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ حیرت میں نہیں رہیں گے، پوری دنیا حیرت میں رہے گی۔ زندگی پھر ہماری کیا ہو جائے گی؟ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پڑھنے کے ساتھ ہماری زندگی میں عمل۔ احبار اور رہبان سے بڑھ کر کوئی اس دنیا میں علماء نہیں تھے، ہماری امت کے علماء بھی نہیں ہیں، ایسے تقین ترین علماء، لیکن کیا تھا؟ جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے۔ اگر ہم بھی ویسی ہو گئے، ہم نے ان میں فرق کیا، جو عذاب ان پر آیا ہم پر اس سے دگنا آئے گا۔ ان کو تو شاید بتایا بھی نہیں گیا، ہم کو تو بتایا گیا، ہم نے کیا انجام کیا۔ تو جو دعائیں ہمیں یاد ہیں ان دعاؤں کو رات میں سونے سے پہلے، چھوٹی سی مثال دی، فجر کے وقت جو ہے آپ فجر میں بیدار ہو کر مسجد جا رہے ہیں، آپ کی 12-13 دعائیں چھوٹ گئی، آپ سوچیے 24 گھنٹے میں کتنی دعائیں چھوٹ گئی۔ 150 دعائیں روزانہ پڑھنے کی ہوتی ہیں اور میکسیمم دعائیں میں یاد ہیں۔ فجر کو اٹھنے کی دعا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ہے کہ نہیں؟ استنجا جانے کی دعا ہے کہ نہیں؟ استنجا سے آنے کی دعا ہے کہ نہیں؟ وضو کی دعا ہے کہ نہیں؟ وضو کے بعد کی دعا ہے کیا نہیں؟ آئینے پر نظر پڑے دعا ہے کیا نہیں؟ کمرے سے نکلنے کی دعا ہے کیا نہیں؟ مسجد جانے کی دعا ہے کیا نہیں؟ اذان کے بعد کی دعا ہے کیا نہیں؟ 12-13 دعائیں تو ہو گئی۔ آپ سوچیے 10 منٹ میں 10 دعائیں چھوٹ گئی، 24 گھنٹے میں تو 400 دعائیں چھوٹ گئی۔ جس دن دعا چھوٹ گئی، جب بھی آپ کو یاد آیا پڑھ لیجیے۔ 4 گھنٹے کے بعد یاد آئے گی، پھر 3.5 گھنٹے کے بعد یاد آئے گی، 3 گھنٹے کے بعد یاد آئے گی، وقت پر یاد آئے گی۔ اور ایک بار دعا چھوٹ گئی، 2 بار پڑھے، شیطان بولے گا کہ مصیبت ہے، اس کو جب بھلا دیتے ہیں 2 بار پڑھتا ہے، اچھا حافظ اسی میں کس کو وقت پہ یاد دلاتے ہیں، پھر وقت پہلے یاد آئے گی۔ جیسے نمازوں کی قضا ہوتی ہے، دعاؤں کی قضا کیجیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعائیں معاف کیجیے، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔
لیکن چونکہ مجھ پر گزری ہے میں کہہ رہا ہوں آج انسان صرف سنت دعاؤں کی پابندی کرے. روحانی بیماریاں تو ہے ہی اپنی جگہ اس سے بچانے کی. دنیا کی جسمانی بیماریوں سے بچانے کے لیے یہی دعائیں کافی ہے. یہی دعا ہے. کوئی بیماری نہیں آئے گی, کوئی مرض نہیں آئے گا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ میں نے اس پر ایک موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے دعاؤں کی معجزانہ اثرات واقعات کی روشنی میں. 45 دعائیں اور 45 دعاؤں کو دنیا میں اللہ نے کیا اثر دکھایا, اور جو خود میرے ساتھ واقعات پیش آئے. کبھی کہیں میں نے نام نہیں لیا, اچھا نہیں لگا تو حکمت کے تحت اس میں نام بدل دیا. میں نے کچھ جگہ بتایا ہمارے ساتھ واقع, وہ سب واقع ہمارے ساتھ ہی پیش آئے. شہر کا توڑ کیسے ہوا, کس دعا سے ہوا, سفر میں جو حادثے سے کیسے بچے, فلاں سے کیسے بچے, آپ یقین نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں 9-10 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا اور ہندوستان میں 4-5 جگہ سے بائبل کتاب چھپتی ہے. آپ یقین کریں گے انشاءاللہ یہ دعائیں مجھے دنیا میں بھی کام آئیں گے, دعائیں تو آخرت میں کام آئیں گی. ہم لوگ کوکر ریلوے میں جا رہے تھے, مولانا عبدالباری صاحب ہمارے محترم تھے. ہم لوگ جو ہے ٹرین پر لاہور کے بعد سوار ہوئے, جگہ پکنک جانا تھا ہم کو, تو وہاں سے ایک لوکل ٹکٹ ٹرین پکڑے ہم نے. یہ 2000 کی بات ہے. 12 آدمیوں کا قابلہ تھا. ہمارے محترم صاحب اس وقت آئے, وہ بھی تھے اس میں, ہمارے اور ساتھی تھے. تو ٹی ٹی آیا, بیٹھ کے آپ لوگ جنرل بوگی میں کیوں بیٹھے؟ بولے 2 گھنٹے کا راستہ, بوگی خالی ہے, پیسہ آدھا. نہیں بلا جی ہماری بوگی میں آئیے, میری پوری بوگی خالی ہے. ہمارے ساتھی بولے, ابھی بولتا ہے فری میں, بعد میں جانے کے بعد بولے کہ پیسہ دو گے تو گاڑی سے اتر جاؤ. جانا ہی نہیں. آدھے گھنٹے کے بعد آئے, بلا جی آئیے, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, پکا پیسہ نہیں لیتا ہوں, میرے کو بول ہو رہا, وہاں آ کے بیٹھو. 1 بار بولا, 2 بار بولا, 3 بار بولا, وہ لوگ تنگ آ گئے بھائی, جب بول رہا ہے اور پیسہ مانگے تو لائیں گے. تو ہمارے ساتھیوں نے دیکھا 2 ساتھی بھاگ رہے ہیں, تو باقی یہاں رہ جائیں گے, بہت سب چلے جا. اس سے پیسہ نہیں مانگا, گاڑی چالو ہو گئی. مغرب کے وقت ہو گئے, ہم لوگ شافعی ہیں, دونوں ہمارے ساتھ ملا کے پڑھتے تھے. مغرب پیچھے آ کے وہاں پڑھ لی. بعض ساتھیوں نے کہا تاخیر کریں گے, میں نے کہا زندگی کا بھروسہ نہیں, مانتے جملہ نکلا بھائی جلدی پڑھ لیں. چلتے چلتے نماز پڑھ کے ایسی تفریح کی باتیں چل رہی تھی. اس سیٹ پر, اس سیٹ پر تو بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم گاڑی کو بریک لگا اور اندھیرا ہو گیا, لائٹ بجھ گئی. 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کے بعد بھی گاڑی نہیں چل رہی. تمہارے ساتھی کچھ بے قرار ہو گئے, جا کے ادھر ادھر. ٹارچ کسی کے پاس نہیں تھی, آج سے 22 سال پہلے کی بات. کہیں سے ایک ٹارچ کسی سے لے لی, اندھیرا ہے, بجلی چلی گئی. دروازہ کھولا, وہاں شعیب صاحب نے, مولانا افضل صاحب نے, مقبول صاحب نے, دائیں بائیں موسلادھار بارش. حاجی نے کہا اتر کے دیکھنا چاہیے, کسی کے پاس چھتری نہیں. بولا کوئی بات نہیں, کوئی حادثہ ہو گیا, اتر کے دیکھیں گے. پٹری پہ ادھر سے مولانا شعیب صاحب, مقبول صاحب اترے تو کمر تک پانی. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھے, ایک بچی کی منڈی ملی, بولا کہ چادر دو, اوپر آگے بڑھے, عورت کی لاش ملی. ارے 1 لاش 2 لاش 3 لاش 12-13 لاشیں انہوں نے نیچے سے اٹھا کے دی. سمجھ میں نہیں آیا کیا حادثہ ہوا, اور یہ پٹری پر لاشیں کیسی پڑی گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایمبولینس انجن آئی, اس نے ہمارے انجن کو, ہمارے ڈبوں کو کاٹ دیا. پھر جا کے اس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا آپ کی بوگی سے پہلے ایک جنرل بوگی تھی, اس جنرل بوگی پر چٹان گر گئی اور اس بوگی کے 55 آدمی سب مر گئے. اسی بوگی پہ بیٹھے ہوئے تھے. کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. کس کی برکت سے بچایا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے بیٹھے. اس پر ہم نے ایک مضمون لکھا, جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. حدیث شریف میں آیا تم گھر سے یہ پڑھ کے نکلو, سفر میں نکلو, کہیں بھی جاؤ, اگر تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلے گا کہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا, تو اللہ فرشتے دکھائی دیتے خوش ہو کر, ان سے کہہ دو کفید ووقید وتنحن الشیطان, تمہارے لیے اللہ کا بھی ہر چیز مصیبت سے, ہر تکلیف سے اللہ نے تمہیں بچانے کا فیصلہ کر لیا. وہی ہوا. آج کافر کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس دعا کی برکت سے 100% حادثے سے پڑ جائے گا, وہ 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ بڑھے گا. ایسی ایک تو واقعات نہیں, میں آپ کو 10 واقعات سنا سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے, مستقل ایک موضوع ہے یہ. ہم دعاؤں کی پابندی اس کے لیے نہ کریں. اللہ آج ایمان اتنا کمزور ہے کہ جو آخرت میں ملنا ہے اس پر اتنا یقین نہیں. اللہ ہمارے کمزور ایمان کو دیکھتے ہوئے دنیا میں ان دعاؤں کے اثرات دکھاتا ہے, دعا بھی دکھا رہا ہے. یہ سب دعائیں کس دن کے لیے ہیں؟ امتحان میں لکھنے کے لیے. وہ بچہ اچھا ہے جو امتحان میں ناکام ہے لیکن دعاؤں کی پابندی کرتا ہے, وہ 100% والا بچہ اچھا نہیں ہے
جس کو دعائیں یاد ہے 100% نمبر لیا اور کہ دعائیں نہیں پڑھتا، اللہ خوش اس سے ہوگا، اس ناکام ہونے والے بچے سے جو ایک دعا کی صحیح کم از کم پابندی کرتا ہے، اس بچے سے خوش نہیں ہوگا جس کو 100 دعائیں یاد ہونے کے باوجود وہ دعاؤں کی پابندی نہیں کرتا۔ دعائیں پڑھنے کے لیے، دعاؤں اللہ سے جوڑنے کے لیے، دعائیں اللہ کی محبت میں اضافہ کرنے کے لیے، ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے۔ میں اپنی بات لمبی نہیں کرتا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ نہیں ابھی تو آپ کو بولنا ہے نہیں، تو میں گستاخی معاف، ہمارے حضرت مولانا عمیر صاحب کی موجودگی میں نہیں بولنا چاہیے، ہمارے اپنے چھوٹے بھائی ہیں سب۔ عزیز بچوں، آج سے ہم طے کریں، ہم روزانہ کم از کم 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے کیا کریں گے؟ اللہ سے مانگیں گے، یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے عالم بنایا، آپ اپنے فضل سے مجھے بعمل عالم بنا دیجیے، مجھے داعی بنا دیجیے۔ میرے اندر صلاحیت نہیں، میں کمزور ہوں، مجھے لوگ سمجھتے ہیں اب کہ میں کمزور ہوں، میرے پاس عمل نہیں، میرے پاس علم نہیں، لیکن تو اگر طے کرے گا، اے اللہ کوئی کائنات کی طاقت روک نہیں سکے گی کہ اللہ تو میرے متعلق طے کر دے، مجھ سے دین کا کام لینا ہے اور جو کچھ میں نے پڑھا مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھنے کے لیے 2 منٹ لگتے ہیں اور یہ دعا کرنے کے لیے 4 منٹ، 1440 منٹ میں 4 منٹ ہم اپنے لیے نہیں دیں گے تو کس کے لیے دیں گے؟ پھر دیکھیے آپ خود بخود آپ کو احساس ہوگا تبدیلی ہو رہی ہے، عمل میں، علم میں، تقرب میں، رضا میں، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2 رکعت روزانہ صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا، کون کریں گے بتائیے؟ ہاتھ اٹھائیے، آج سے طے کیجیے انشاءاللہ۔ یہ نمبر 2 رکعت صحیح تہجد مجھے پڑھنا ہے۔ نگراں تنگ ہو جائے، کیا پریشان، اذان نہیں ہوئی وہاں پر نگراں صاحب جو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جو تہجد کو اٹھے گا ظاہر بات ہے کہ وہ فجر میں پہلی صف میں ہوگا۔ پھر اذان اور اقامت کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں جا کر اقامت سے پہلے 2 رکعت وہاں دعا ہوئی ہے، کہہ نہیں سکتے کون سی دعا کب قبول ہو جائے۔ اسے لالچی انسان یہاں وہاں یہاں بھی دعا کر رہا ہے، وہاں بھی دعا کر رہا ہے، وہاں بھی دعا کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں میری دعا قبول ہوگی۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اقامت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ 2 منٹ نہیں، 2 جملے ہی صحیح، یا اللہ مجھ کو میری نسلوں کو ایمان پر رکھ، مجھ کو داعی بنا، مجھ کو عالم بعمل بنا، میرے والدین کی مغفرت فرما، امت پہ ہاتھ پہ رحم فرما۔ کتنی دیر لگے گی؟ اقامت شروع ہونے کے بعد بھی دعا کریں گے نا؟ اقامت مکمل ہونے سے پہلے دعا مکمل ہو جائے گی۔ تو کیا کرنا ہے؟ ایک سب سے پہلے فجر کو 2 رکعت کم از کم تہجد پڑھنا ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھنا ہے، 2، اور کوئی سنت نہیں چھوٹنی ہے، کوئی سنت مؤکدہ 12 ہیں، حنفیہ شوافیہ 10 ہیں۔ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 2، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اور پھر کون سی ہے؟ وتر ہے۔ تو اس طرح 15 رکعتیں تو چھوٹنی ہی نہیں چھوٹنی ہے، لیکن نوافل اور مستحبات کو شامل کر دیجیے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے، ظہر کے بعد 4 رکعت ہے کل، عصر سے پہلے 4 رکعت ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت کے علاوہ اور نوافل بھی ہیں جو کسی بزرگ کے یہاں نہیں چھوٹے ہیں۔ 4 رکعت یا 6 رکعت کم از کم نماز ہونی چاہیے۔ مغرب بعد 2 رکعت نہیں، آج سے کم از کم ہم 4 رکعت پڑھے بغیر یا 6 رکعت پڑھے بغیر مسجد سے نہیں نکلیں گے۔ کون کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ اور اذان ہوتے ہی مسجد جانا، سنت نہیں چھوٹنی چاہیے جب تک ذکر مکمل نہ ہو۔ اور بیٹھے بیٹھے کتاب پڑھی جا رہی ہے، آپ یہ تصویر نکالیے بھائی، وہ حدیث مکمل ہونے سے پہلے تیسرا کلمہ تو ہو جائے گا، نکل کے دروازے تک آنے تک درود شریف ہو جائے گا، کمرے پہنچنے تک استغفار مکمل ہوگا، پھر کم از کم 2 رکعت 2 رکوع پڑھنے کا موقع بچے گا، کوئی ایکسٹرا وقت نہیں نکلا، بچانے کی ضرورت ہی نہیں، وہاں کتاب پڑھی جا رہی تھی، میں نے ذکر کر کے کوئی بات نہیں۔ پھر دیکھیے اصل بات بھی ایسی، تو ذکر کی پابندی کم از کم روزانہ، تسبیح جیب میں رکھیے، کوئی بدعت کہے کچھ بھی کہے، عذاب تو نہیں ملے گا انشاءاللہ، ثواب نہیں ملے گا، لیکن ایک مسئلہ اس بہانے استحضار رہے گا، باوضو رہنا دن بھر اور باوضو سونا، اور جتنی دعائیں یاد ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا، اگر دعائیں بھول گئے ہیں رات کو سونے سے پہلے ان دعاؤں کی بستر پر پڑھے انشاءاللہ اس کے قضا کرنا۔ یہ چند چیزیں ہیں، میں نے زیادہ چیزیں بتائی نہیں آپ کو، ان چیزوں پر بھی آج ایمان اتنا کمزور ہے کہ زیادہ نہ کرے۔ اللہ ولی بنانے کی اسی وقت فیصلے کریں گے اگر ہم نے اس وقت نیت کرنی، پھر انشاءاللہ دیکھیے آپ کی زندگی میں تبدیلی، تقریروں کی ضرورت نہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں، گھر والے پریشان، بچوں میں کیا تبدیلی آئی ہے، استاد پریشان، کبھی جواب دے دیتا تھا جواب دینے لگا، وقت پر آنے لگا، نماز پڑھنے لگا، پھر دیکھیے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ
اسی وقت فیصلے کریں گے. آپ میں آخر میں کہتا ہوں ایک زمانہ تھا کہ لوگ سوچتے تھے بولتے تھے اور کرتے تھے تب اللہ کی مدد آتی تھی. سوچنا سوچنے کے بعد زبان سے بولنا زبان سے بولنے کے بعد اور کیا کرنا. زمانہ آگے بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ نے زبان حال سے فرمایا میرے بندوں کرنے کی ضرورت نہیں, کم از کم سوچو اور بولو تو صحیح میں کروں گا. پھر وہ زمانہ بھی نکل گیا. آخری وقت قیامت کا آ گیا. اللہ زبان حال سے فرما رہے ہیں میرے بندوں کرنے کی ضرورت بھی نہیں بولنے کی ضرورت بھی نہیں, کم از کم سوچو میں تم کو کرنے سے زیادہ دوں گا. اتنا بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے, دل میں لا بھی نہیں سکتے. اللہ کی رحمت اس پر جتنی برس رہی انسانی تاریخ میں کبھی نہیں برسی. جتنی ستانے اللہ اس وقت فرما رہے ہیں شاید انسانی تاریخ میں اللہ نے نہیں فرمایا. جتنے گناہوں کے اندر ہم لوگ ڈوبے ہوئے شاید انسانی تاریخ میں کوئی ڈوبا ہوا. اس کے باوجود اللہ کی رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ جتنا ہے شاید کسی گنہگار کے ساتھ رہا ہوگا. آج اللہ پکار کے کہہ رہے ہیں میرے بندو کم از کم ارادہ تو کرو, سوچو تو صحیح میں تم کو دینے پر آیا ہوں. پھر آپ انشاءاللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں. اگر گستاخی ہوئی میں معافی مانگتا ہوں. یہاں پر فون بھی آ رہا ہے میں انشاءاللہ کسی اور وقت انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی بے تکلف آپ سے انشاءاللہ حاضر ہوں گا اور آپ کی خیالات بھی سنیں گے کیا ہے کیسے ہے. انشاءاللہ ابھی آپ مستفید ہو جائیے. ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا نہیں درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا, دل کو روشن کر دیا. ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائیوں کو اپنی عملی زندگی کا جزء انفق بنائیں گے. ہم بہت ہی ممنون و مشکور ہیں گرامی قدر جناب مولانا الیاس بھٹکری ندوی مدد اللہ العالی کے کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہمارے درمیان تشریف لا کر اپنے چشم کشا رہنما خطاب سے نوازا. فجزاہم اللہ خیر الجزا. ہم مولانا سے آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح مستفید ہوتے رہیں گے. اب ہم فاضل گرامی قدر جناب مولانا عمر الصدیق ندوی مدد اللہ العالی کے خطاب سے مستفید ہوں گے. مولانا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مجلس شورا کے رکن ہیں. آپ پختہ کار مصنف, ماہنامہ معارف کے سابق ایڈیٹر. مولانا عمر الصدیق ندوی علمی دنیا کا ایک اہم نام ہے. آپ نے 60 سے زائد شخصیات کے وفیات نامے تحریر کیے ہیں. اس کے علاوہ مستقل آپ شذرات لکھنے کا عمل معارف میں انجام دے رہے ہیں جس میں علمی, فکری, سیاسی خیالات کے ساتھ ساتھ ادب پر بھی خامہ فرسائی فرماتے رہتے ہیں. ہم جناب والا سے بس ادب و احترام درخواست کرتے ہیں کہ اپنے صدارتی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. عزیزوں اور مستقبل کے بزرگوں, اتنی اچھی باتیں ہو گئی اس کے بعد کچھ کہنا اسے مناسب نہیں معلوم ہوتا. جو باتیں ہم سب کے سننے کے لائق ہیں وہ ہمارے مولانا الیاس صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, سچی کا خوب کام دے, وہ کتنے اچھے انداز میں کہہ گئے, کتنے اچھے انداز میں ساری باتیں کہہ گئے. وہ باتیں جو کسی انسان کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کی دنیا میں بھی کامیابی کی منزلوں سے آشنا کرتی ہیں, وہ ساری باتیں بتا گئے. ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے یہ بتا گئے. تو اب ان باتوں کے بعد ہم آپ کے سامنے کیا بولیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کوئی تقریر کرنا نہیں آتی. حالانکہ اسلام میں جب پڑھتے تھے تو بہت ہی حصہ لیا کرتے تھے پڑھ کر, مگر سب بھول گئے, سب کچھ یاد نہیں. تو اس وجہ سے یاد نہیں کہ آدمی جب عمل سے بیگانہ ہوتا ہے
تو جو اچھے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا محاسبہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان رنگوں میں نہیں ڈھالا جن رنگوں کو سے یہاں پر واقف کرایا گیا تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، فیض ہے، ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے ایک ایسی لائن بنا دی جو کسی بھی طالب علم کے لیے بہت فخر کی چیز ہو سکتی ہے، شکر کی چیز ہو سکتی ہے۔ آپ حضرات بہت سے لوگ ہوں گے، بچے ہوں گے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن بہت سے جانتے بھی ہوں گے کہ دارالمصنفین کیا چیز ہے۔ دارالمصنفین کو قائم کرنے والے اور دارالمصنفین کو عظمتیں دینے والے کون لوگ ہیں؟ ندوۃ العلماء کے طالب علموں کو کم سے کم یہ چیز معلوم ہونی چاہیے اور یقیناً آپ کو معلوم ہوگی۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں، علامہ شبلی ہیں، مولانا سید سلیمان ندوی ہیں، مولانا عبدالسلام ندوی ہیں، شاہ معین الدین احمد ندوی ہیں، مولانا ابو ظفر ندوی ہیں، حاجی معین الدین ندوی ہیں۔ یہ نام آپ لوگوں کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں سے کانوں میں گونجتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے، جب تک کہ ہم اپنا کسی کو آئیڈیل نہیں بناتے ہیں، کسی کی شخصیت کو اپنے سامنے محبوب بنا کے نہیں رکھتے ہیں، جیسے مولانا علی میاں صاحب کی شخصیت ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے ذہنوں میں اور ان کے آنکھوں کے سامنے جیسے مولانا بستے ہیں۔ کیوں؟ مولانا کی زندگی جس نے پڑھی تو کہیں نہ کہیں دل میں ایک امنگ سے اٹھتی ہے کہ اللہ نے ہم کو بھی کچھ ایسے بنا دیتے۔ ایک تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ہم یہاں آئے ہیں پڑھنے کے لیے اور اسی درسگاہ میں جہاں یہ لوگوں نے بھی تعلیم حاصل کی، آج جنہوں نے تعلیم حاصل کی تھی ان کے نام سے اتنا بڑا ہاسٹل ہے جس میں آپ لوگ موجود ہیں۔ تو ایک تمنا ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے نوازے۔ تو یہ جو ابھی ہمارے ریاض صاحب کا دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا جو ہے وہ تمناؤں کا ایک اظہار ہے۔ ہم ایسے ہو جائیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ایسے خواب دیکھیں، ہم خواب دیکھیں کہ ہم آسمانوں میں اڑ رہے ہیں۔ اس خواب کو بیان کرنا، اس خواب کو دیکھنا اور پھر جاگتے میں پھر اس کی تعبیر کو سوچنا، دعا کے معنی میں یہ بھی سب چیزیں شامل ہیں۔ دعا کب کی جاتی ہے؟ جب ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ مانگ کب ہوتی ہے؟ جب کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے۔ دعا جو ہے یہ ہماری مانگوں کا ایک دوسرا نام ہے۔ کیسے مانگے وہ بتا دیا انہوں نے۔ مچل کے مانگیے، تڑپ کے مانگیے، ہنس کے مانگیے، رو کے مانگیے، موقعوں کو دیکھ کے مانگیے، جگہوں کو دیکھ کے مانگیے، بارش ہو تو مانگیے، ہوائیں تیز چلے تو مانگیے، سکون ہو تو مانگیے، عائش آرام ہو تو مانگیے۔ یہ جو دعا ہے، دعا کا فلسفہ واقعی عجیب ہے۔ اب آپ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر، اور ہمارے سامنے ہمارا ذرا بہت ماضی پرست ہیں، جس کو ادب کی زبان میں رومانویت پسند کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز دیکھو تو اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے۔ وہ باغ کی بہاریں، ہاں وہ باغ کی بہاریں۔ آج آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، جب ہماری عمر کو پہنچیں گے کبھی انشاءاللہ، اور پھر کبھی یہاں آنا ہوگا، تو پھر آپ کی یہ در و دیوار جو ہے آپ سے باتیں کریں گے کہ یہ ہمارے یہ دوست تھے، وہ ان کے وہ دوست تھے، پھر ہم لوگ ایسے ہنسی مذاق کرتے تھے، ایسے پروگرام بناتے تھے، ایسے پاس ہونے کی تمنا کرتے تھے، ایسے کچھ نیا کر دکھانے کا جذبہ ہوتا تھا۔ ان سے لڑائی ہوتی تھی، ان سے بھڑائی ہوتی تھی، ان کا راستہ کاٹنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے تھے۔ کتابوں کو دیکھیں گے تو کتابیں بھی آپ سے باتیں کریں گی کہ کبھی آئے تھے، کبھی اپنی گود میں ہم کو لے کے چلے تھے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے، یہ سب کے ہم میں آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ ایک آیت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کر دیں گے آپ کے سامنے۔ وہ آیت یہ ہے کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب۔ نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہر انسان کو ملتی ہے۔ نعمت کو قبول کر لیا نعمت کی شکل میں، اللہ کو بہت اچھا لگا کہ ہم نے اس کو دیا، اس نے قبول کیا۔
لیکن بدقسمتی کا جو سب سے بڑا پیمانہ ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ آپ کو نعمت ملے اور آپ اس کو نعمت کو جو ہے کچھ اور بدل دیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نعمت نہ سمجھیں، اس کو زحمت میں بدل دیں تو اللہ کو غصہ آ جاتا ہے. فإن اللہ شدید العقاب. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے لیے. انہوں نے کہا کہ نا کہ کالجوں میں لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں، یونیورسٹی گئے دیکھا مغلوب ہو گئے. کہیں کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی توفیق ہوئی اس نے پہلے ہی دن جا کے وہاں کے ماحول کو قبول کر لیا، یہاں کی 14 سال کی محنت کو درکنار کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ نعمت کی ناقدری ہے. ہمارے لیے جو یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بیچ میں. بہت پہلے جب یہ سلیمانیہ ہال بھی زیر تعمیر تھا تو ہم لوگ ایسے سنا کرتے تھے اسی میں بیٹھ کے، اور کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا. مولانا علی میاں صاحب کی گفتگو تب کیا سمجھ میں آتی، لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں وہ خواب دیکھنے کی ایک آرزو سی پیدا ہونے لگتی تھی. ان کی باتیں سن کے، تم بیٹے تم یہ کرو، تم لوگوں کو یہ کرنا، محنت سے پڑھو، بڑے آدمی بنو. تم کو لکھنا آئے گا تو تمہارے نام کو 10 آدمی جانیں گے، یہ معمولی بات ہے. بولنا آئے گا تو 50 آدمی سنیں گے تمہاری بات کو، یہ معمولی بات ہے. اور اگر تمہارے لکھنے سے اور تمہارے بولنے سے اگر 2 آدمی کی بھی اصلاح ہو گئی تو یہ سب سے بڑی بات ہو جائے گی. یہی تو ہوتا ہے نا. یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے اور سند لے کے چلے گئے اور اب آپ کے سامنے جو ہے بڑی بڑی نوکریاں اور بڑے بڑے جابس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ انتظار کر کے آئیے اور لاکھوں روپے کی تنخواہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا. یہاں پر تو آپ نے اپنا مستقبل خود طے کر لیا ہے کہ اللہ ہم تیرا دین، تیرا علم حاصل کریں گے، وہ علم جو انسانوں کے کام آنے والا ہے اور اس کے لیے دینے والا تو ہے. روزی روٹی تو دے گا. یہ دنیا والے روزی روٹی نہیں دے سکتے ہمارے اس کام کے بدلے میں. تو جس مقصد سے ہم آئے ہیں ہم کو اس مقصد کی جو اہمیت ہے جب تک کہ وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوگی کوئی کام بننے والا نہیں. تو سب سے پہلے آپ طالب علم ہیں، ندوے کے طالب علم ہیں. ابھی ہمارے بھائی کے بچے نے کہا کہ ہم طالبان علم نبوت ہیں. معمولی جملہ نہیں ہے. نبوت کے علم کے خواہاں ہیں ہم سب. جو علم نبیوں کو دیا گیا، جو براہ راست اللہ سے، جس کا کوئی اور بیچ میں کوئی حائل نہیں ہے، ہم اس علم کے طالب علم ہیں. تو جب یہ تصور ہوتا ہے نا تو پھر اس کے بعد زندگی آپ ہی آپ بننے لگتی ہے. پھر آپ کو یہ اپنے ماں باپ پر دعائیں کرتے ہوئے ان کے لیے پھر آپ دل سے روتے ہوئے دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمارے والدین کو اتنا اجر دیجیے، اتنا اجر دیجیے کہ ان کی زندگی اور آخرت سب سنور جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو اس لائن میں ڈال دیا. انہوں نے ہم کو دین کا طالب علم بنا دیا. حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ اس عمر میں بہت سے بچے سوچتے ہیں کہ یونیورسٹی میں چلے جاتے، بڑا مزہ آتا، سے PhD کر لیتے، ڈاکٹر واکٹر لکھا جاتا، کہیں کوئی یہ سب چیزیں وہ ہوتے ہیں وسوسے سامنے آتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم علم نبوت والے لوگ ہیں تو آپ اپنے آپ کو فخر کرنے لگیں گے. تب نعمت کی قدر سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے کون سی ہم کو نعمت دی ہے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفر. کئی کلام پاک میں کتنی جگہ نعمت کو نعمت سمجھنے کی تلقین کی گئی اور نعمت کی ناقدری ہوئی نہیں کہ آپ کے کفر کا تمغہ مل گیا، ناشکری. تو یہ ایک نعمت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں اس وقت وہ اتنے تو سمجھدار ہو ہی گئے ہیں ماشاءاللہ کہ ان باتوں کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے. اپنا ایک مستقبل خود طے کیجیے. اور میدان اتنا بڑا ہے کہ آپ کی ضرورت آپ کے جیسے ہزاروں کی ضرورت ہے. اس پر آئیں تو میدان میں لکھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے لوگوں کو من الظلمات الی النور. ولی ہے کو ابھی بات کر رہے تھے ولی کی.
ولی کیا ہوتے ہیں؟ ولی وہ جو اللہ جس کو ظلمات سے نور کی طرف لے آئے وہی ولی. یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات. جس کا ولی اللہ ہو وہ تو ولی ہے ہی. لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ اللہ اس کو ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ منتخب کر لیا پہلے سے کہ ظلمات سے آج کی دنیا کے جو اندھیرے ہیں اور معمولی اندھیرے نہیں. جس میں نے کہا کہ جتنے فتنوں کا دور آج ہے شاید کبھی نہیں. ہم لوگ کے زمانے میں خالی فلمیں دیکھتے ہیں. سب سے بڑا فتنہ تھا. بڑی محنت سے ایک دو فلمیں دیکھاتے تھے. کیسے کیسے جاتے تھے ہمیں بھی جانتے ہیں. اس لیے کہ وہ دور تھا کچھ تھا ہی نہیں. آج جو ہے آج یہ عالم ہے کہ وہ موبائل میں جو ہے آپ کی زندگی میں آپ کی جیب میں دنیا کی ساری خباستیں جو ہیں وہ آپ کی جیب میں اکٹھا کرتی ہیں اور اس پہ کسی کے اشتراک کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ہیں اور وہ ہیں اور اس کے بعد زندگی بگاڑنے کی تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو امتحان کا وقت تو ہے یہ. اور جب امتحان سخت ہوتا ہے تو ممتحن نمبر بھی خوب دیتا ہے. اگر آپ نے پرچہ اچھا کر لیا زبردست نمبر ملتے ہیں. سخت سوال کے جواب میں اگر صحیح لکھ دیا تو پورے نمبر. تو ہم کو پورے نمبر حاصل کرنے کا اس وقت موقع ہے. اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے. اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیے کہ ہم کو اللہ نے یہاں بھیج دیا. ندوہ جیسی درسگاہ کیا بات ہے. کیا تاریخ سے جڑیے. ندوے کی تاریخ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ آدھے ندوی تو نہیں. ندوہ ہے کیا؟ ندوہ کیوں قائم ہوا؟ کیا وجہ تھی کہ دیوبند بھی تھا علی گڑھ بھی تھا پھر ندوہ کیوں گھس گیا؟ خود لکھنؤ کے اندر فرنگی محل کا مدرسہ بہت اچھا چل رہا تھا اس زمانے میں. اور بھی مدارس تھے. پورے ملک میں مدرسے تھے. پھر ندوہ کیوں بنایا گیا اور کس نے بنایا؟ پورے ملک کے ہر طبقے کے علماء نے کہا خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کے جس طریقے سے روسائے مکہ جو ہے آتے تھے کہ سب کو حصہ مل جائے اس طریقے سے ندوے کا بھی کو قائم کرنے کے لیے سارے علماء ہر طبقے کے علماء اس وقت جمع ہوئے. کب؟ 1878 79 کی بات ہے. 125 سال ہو گئے. کیوں ندوے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی بھائی؟ صرف اس لیے کہ ندوہ یہ اس لیے آیا تھا کہ اب جو نسل آنے والی ہے وہ دین کا صحیح فہم لے اور زمانے کے حالات کے لحاظ سے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے زمانے کی ضرورتیں کیا ہیں کھلے دل سے بہترین زبان سے لوگوں کے سامنے اسلام کا کلمہ پیش کرتا ہے. بس نتیجہ یہ ہوا کہ شبلی اور مولانا عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر جو یہ کارواں چلا ہے آپ معلوم ہے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ استاذ الکل کہا گیا. ان کو سید الطائفہ کہا گیا. علوم اسلامیہ کی جو شیر کا فرحات کہا گیا. کس نے کہا؟ علامہ اقبال جو جرمنی سے بیرسٹر ایٹلا کی ڈگری اور فلسفے کی ڈگری لے کے آئے تھے اس زمانے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہے اس وقت تمام عالم اسلام میں تو وہ مولانا سید سلیمان ندوی کی ذات گرامی ہے. اور وہ ذات اس کا فیضان کہاں سے اس کو حاصل ہوا؟ سید سلیمان بننے کا موقع کہاں سے ملا؟ کس کارخانے میں تشکیل ہوئی؟ یہ کارخانہ ندوہ جس کا نام ہے. پھر ہمارے دل میں یہ امنگ کیوں نہیں اٹھتی ہے ہمارے بچوں میں کہ ہم مستقبل کے سید سلیمان کیوں نہ بنیں؟ آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے دنیا کو. ایک سلیمان کے نہیں 50 سلیمان ہوتی، ایک علی میاں کے نہیں سینکڑوں علی میاں. تو آپ لوگ کس لیے آپ کا انتخاب ہوا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ماں باپ سے چھٹ کے کیسے آتے ہیں؟ آپ تو چلے آتے ہیں پھر ایک دو دن غم رہتا ہے پھر دوستوں میں ملے گھومے پھرے دکھ دور ہو جاتا ہے وطن چھوڑنے کا. لیکن ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی رہتی ہے آپ کے دوبارہ جانے تک وہ جانتے ہیں. کس طریقے سے اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کے پیٹ کے لیے روٹی روزی فراہم کرتے ہیں صرف اس لیے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میری امیدوں کا مرکز بن جائے، مرجوون بن جائے، ہماری تمناؤں کا مرکز بن جائے. ہم بھوکے رہیں گے لیکن ہمارا بیٹا جو ہے ہمارا نام اتنا اونچا کر دے گا کہ ہماری ساری بھوک پیاس ختم ہو جائے گی. یہ سوچنے کی چیزیں ہیں.
آپ کھیلیے، ہنسیے، بولیے، باتیں کریے، جو طالب علمانہ زندگی میں جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جائز حدود میں سب کریے، لیکن اپنے مقصد کو نہ بھولیے۔ مقصد کیا ہمارا؟ کتنے لوگوں کی تمنائیں ہمارے ساتھ ہیں، ماں باپ، خاندان، بھائی بہن، محلے والے، بستی والے، سب ہم سے امیدیں باندھے ہوئے، اور ہم جو ہے، ہم کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے، یہ نعمت دی ہے، علم حاصل کرنے کا یہ وقت دیا ہے، یہ اساتذہ دیے ہیں، یہ کتابیں دی ہیں، یہ در و دیوار دیے ہیں، ہر قسم کی سہولتیں دی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اگر ہم نے ان کی قدر نہیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ فإن اللہ شدید العقاب، پھر اللہ کا پھر وہ انتقام بھی بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے اس بات کو۔ دعائیں اپنی زندگی میں لائیے، اور ویسے ہی کہا انہوں نے کہ آپ دعا ہے کیا؟ ہر وقت ایک دل میں ایک پکار ہے، ایک ہلچل مچی ہے، اے اللہ ایسا ہو جائے، اے اللہ ایسا ہو جائے، اے اللہ ایسا ہو جائے۔ تعلق، دعا جو ہے وہ رابطہ ہے، اپنے اللہ سے رابطہ ہے۔ اس رابطے کو جتنا مضبوط کریں گے ہمارے کاموں میں برکت آئے گی، اور محنت بہت ضروری ہے۔ یہ ساری کتابیں جو ہیں معمولی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ اگر ایک دن بھی سبق چھوڑ دیا آپ نے تو وہ پورے سال بھر اس کی تلافی نہیں ہو پاتی۔ امتحان میں محسوس ہو جاتا ہے کہ یار ایک دن نہیں آئے تھے اور دیکھو وہی والا سوال آ گیا، سمجھ میں نہیں آتا۔ درجات کی حاضری میں کتابوں سے پیار، کتابوں سے زیادہ استاد کی عظمت، استاد کی عظمت سے زیادہ اپنے مشن کی اہمیت، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سب چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ اب ہم چونکہ ہم کو نہیں مل پایا، اس لیے ہم کو اور کہنے کا حق ہے کہ بھیا ہم تو محروم رہے، آپ حاصل کرو۔ پھر سوچتے ہیں کہ نہیں، ایسے محروم بھی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہاں کے در و دیوار کی برکت نے ایک معمولی سے دیہات کا لڑکا آیا اور یہاں ثانویہ میں داخل ہوا، اور آج اللہ نے اس کو اس لائق بنا دیا کہ وہ آپ کے سامنے بات کر رہا۔ یہ معمولی اللہ کا کرم ہے۔ تو اس اللہ کے کرم کو تلاش کریے، اور پورے خود اعتمادی کے ساتھ جس علم کو حاصل کر رہے ہیں وہ قرآن کا علم ہے، وہ نبوت کا علم ہے، اس میں تو خود اعتمادی ہونی ہی چاہیے۔ جتنا خود اعتمادی آپ میں بڑھے گی اتنے آپ تیزی کے مضبوطی سے آگے بڑھیں گے۔ پانی کر دیجیے، چاہے عربی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے انگریزی ہو، اور جو دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، پانی کر دیجیے کہ ہم اپنی بات کو، یعنی اسلام کی بات کو، اللہ کی بات کو تمہارے سامنے جس انداز سے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اثر کب آئے گا؟ جب دل سے نکلے گی بات تو دل میں اتر جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ کس سے سیکھا ہے ہنر دل میں اتر جانے کا۔ جب لوگ یہ پوچھنے لگے کہ حضرت آپ نے کہاں سے سیکھا کہ آپ بول رہے ہیں اور سب کچھ دل میں گھسا جا رہا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب پاکیزگی ہوتی ہے۔ جب انہوں نے کہا نا وضو کرنے کا مطلب صرف ظاہری پاکیزگی نہیں ہے، نفس کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، فکر کی پاکیزگی۔ جب پاکیزہ ہوں گے، ماحول پاکیزہ ہوگا تو ہماری تمام کوششوں میں اللہ تعالیٰ پاکیزگی لے آئیں گے۔ جب پاکیزگی ہو جاتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ طیبات جو ہے نا، یہ عجیب چیز ہے پاکیزگی۔ تو بھائی معاملہ یہی ہے، ہمارا تو دل چاہ رہا ہے کہ ہم صرف یہ باتیں کرتے ہیں آپ سے کہ ہم یہاں کیسے کرکٹ کھیلتے تھے، اور کیسے بنوں کی جھوپڑی میں ہم لوگ فوٹو کھنچواتے تھے اس زمانے میں، اور کیسے چپکے سے جا کے امرود توڑتے تھے۔ اب تو سب غائب ہو گیا، نہ وہ مسجد رہی، نہ وہ امرود کے باغ رہے، نہ وہ عمارتیں رہی، نہ وہ آم کے باغ رہے، نہ وہ اساتذہ رہے بے پناہ کرم کرنے والے، محبت کرنے والے ہمارے لیے۔ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے موجود پیش کر دیا۔ آپ بہت اچھی حالت میں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اچھی حالت میں کسی نے اپنا یہ دور نہیں گزارا۔ اصلاح ہے تو بول رہے ہیں، بیت بازی ہو رہی ہے، غزلوں پہ غزلیں یاد کی جا رہی ہیں، مولانا وجیہ الدین صاحب غصہ بھی ہو رہے ہیں، گیٹا پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں صاحب، ترنم چل رہا ہے الٹا سیدھا۔ ایک زندگی پیدا کی، اس زندگی کو آپ بھی جو ہے جاری رکھیے اور اس میں حصہ لیجیے۔ آپ کا معاملہ بہت اچھا ہو گیا پہلے کے مقابلے میں۔
بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. الیاس صاحب جیسے لوگ آپ کے سامنے آ کے خطاب کر جائیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کتنی اچھی اچھی باتیں کریں گے. ایک ایک بات پہ بس دل چاہ رہا تھا کہ سنتے چلے جائیں. اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. تو یہ جو وقت دعا ہوتا ہے نا، یہ بڑا عجیب ہوتا ہے، آدمی کو بالکل کپکپا دیتا ہے. کبھی گھر میں کوئی بیمار پڑے تب پتہ چلتا دعا مانگنے میں کتنا مزہ آتا ہے. اللہ نے ہمارے امی کو اچھا کر، اللہ نے ہماری امی کو کچھ نہ ہو، اللہ نے ہمارے ابو کی تکلیف دور جائے، چاہے اللہ رو رہے ہیں، گا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. یہ انداز ہوتا ہے. اس انداز کو اگر مسلط کر لیا اپنے اوپر تو کام ہو گیا. اللہ کو بھی تو اچھا لگتا ہے نا کوئی گڑگڑائے، کوئی عاجزی کرے، کوئی اپنے بندے ہونے کا، غلام ہونے کا ثبوت دے. تو وہ تو آقا ہے، لو دیے. تو یہ باتیں ہیں. تو ان باتوں کو آج دل چاہے تو سن لیجئے اور رکھے رہیے. اور پھر ایک زمانہ آئے تو پھر آپ ایسی کچھ بچے اور بیٹھے ہوں گے، پھر آپ سفید سفید داڑھی لیے کھڑے ہوں گے اور آپ سے کہا جائے کہ حضرت تشریف لائے ہیں بہت دور سے، معارف کے ایڈیٹر ہیں اور فلاں ہیں ڈھما ہے. تو آپ خوش بھی ہو رہے ہوں گے اس وقت، اور پھر آپ بھی یہی نصیحتیں کریں گے. یہ فیض کا دریا ہے. یہ فیض کا دریا جو ہے نبوت کا فیض جاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ فیض جاری رہے گا قیامت تک. اور سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہیں جو اس دھارے کا حصہ بن گئے. آپ کو اللہ نے اس دھارے کا حصہ بنانے کے لیے منتخب تو کر لیا ہے. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے انتخاب کو کتنا اہل ثابت کرتے ہیں، کتنا کامیاب ثابت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اور باقی کھیلیے کودیے سب کچھ کیجیے. کینٹین میں ہم نے بھی بہت ادھار کھا کھا کے آج تک پیسہ نہیں دیا، اللہ معاف کرے. اور چاؤ الگ سے تھا. ایک غصہ بھی ہوتے تھے کینٹین والے، جو اٹھا کے پھینک دیں گے اور بیچارہ جا کے شکایت کر رہا ہے تو وہاں جا کے جھوٹ ووٹ بول کے اسی کے ساتھ یہ غلط غلط سامان پیش کرتا ہے، ہم لوگوں کو لوٹتا ہے. تو آج تک اب تو وہ بیچارے کہاں چلے گئے ہوں گے، مرا گئے ہوں گے، ورنہ پیسہ پیدا کر لیتے کم سے کم. تو یہ سب چلا کرتا ہے. طالب علم کی لائف میں یہ ایکٹیویٹیز ہونا بھی ضروری ہے، لیکن بس ایک حد تک ہونی چاہیے، مقصد سامنے دیں. بس یہی سب باتیں ہیں آپ کے سامنے. اور ہم یہ درخواست کریں گے کہ اپنا ایک خارجی مطالعہ جو ہے اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. خارجی مطالعے میں دارالمصنفین کی کتابوں سے بہتر کوئی کتابیں نہیں ہیں. آج بھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ آج ہمارے بچوں کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن ہماری اپنی تاریخ کیا ہے، ہماری ہندوستان کی اپنی تاریخ کیا ہے، یہ ہمارے بڑے بڑے بچوں کو نہیں معلوم. عالمیت و فضیلت کے لوگوں کو نہیں معلوم. میں نے ان بچوں سے کہا کہ کسی کو معلوم ہے کہ خاندیش حکمراں کیا تھے، کون کون سے کارنامے انجام دیے، مانو کے بادشاہ نے کیا کیا کام کیے، شیر شاہ سوری نے زراعت کے نظام کو کیسے جدید ترین بنا دیا جو آج تک نافذ ہے. لوگ آج اعتراض کرتے ہیں نا ہم پہ کہ ان لوگوں نے کیا ہی کیا مسلمانوں نے. اس کی جواب نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں نے یہ اپنا رشتہ تاریخ سے توڑ لیا. تو جب موقع مل جائے درسیات سے ذرا سے ہٹ کے تو کتابیں تاریخ اسلام پڑھیے، تاریخ ہند پڑھیے. بہت کتابیں ہیں، ایک سے ایک شاندار کتابیں ہیں. کتابوں سے دوستی کیجیے، کتابوں سے باتیں کریے، کتابوں کو سینے پہ رکھیے اور پھر ایسے کس کے دبا دیجیے کہ جتنے حروف ہیں نا وہ اندر اتر جائیں. جتنا کتابوں سے دوستی رکھیں گے علم آپ کا اتنے بڑھتا جائے گا. اور جتنا